کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے طیب رکھو، راستے مقدر ہیں منزل خدا جانے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی بے وقوفی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ محنت کرنے والے کے گھر میں بھوک باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ برق میرے نظروں میں کائنات کا ہے کہ دستے غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ جہاں لوگ تھپڑ نہیں مار پاتے وہاں تانا مار دیتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی۔ سچی محبت کرنے والا اپنی ذات سے بھی کچھ نکال کر آپ کو دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عطا ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مصیبت اللہ کا تحفہ ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ مجموعی طور پر انسان میں موجود ہے، اور جو کچھ انسان میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ کائنات میں موجود ہے۔ عشق، خوشبو اور اللہ کے دوست کبھی چھپے نہیں رہ سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ عام دنیا دار لوگ ان کے پاس ہو کر بھی ان سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پا لے تو خدا کو دیکھ لے گا۔
क्योंकि नफ्स तेरे लिए हिजाब बना हुआ है। कामिल औरत वो है जिसने अपने इज्जत नफ्स और हया को दुनिया की गंदगी से बचाए रखा। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। दिल की सफाई चाहते हो तो आंख दुनिया से बंद कर। जबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। मसला सिर्फ ये नहीं कि यहाँ जहालत ज्यादा है, मसला ये भी है कि यहाँ अक्लमंद भी ज्यादा है। दागे सुजूद अगर तेरी पेशानी पर हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा भी कर कि जमीन पर निशान रहे। बदन से रूह जाती है तो बिछती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाए तो क्यों मातम नहीं होता। रुकावटों और मुश्किलात की वजह से परेशान मत हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती बल्कि बेहतरीन रास्ते पर ले जाने के लिए आती। दूसरों को मुझसे बेहतर ही समझो, क्या मालूम उनका अल्लाह से मामला आपसे बेहतर हो। दाना लोग कहते हैं कि अगर दौलत कुशादा करनी हो तो अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, अगर दिल कुशादा करना हो तो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहो, और अगर इज्जत कुशादा करनी हो तो दूसरों का एहतराम करो, उनको इज्जत दो। अल्लाह की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर हर कोई मोहब्बत की बात करने के बजाय मोहब्बत देना शुरू कर दे तो ये जमीन जन्नत बन सकती है। कोई चीज जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है।